تو نفس کی جمع آتی ہے نفوس اور انفس. نفوس اور نفوس نہیں، نفوس اور انفس، اور یہ ہے نفس، نفس نہیں نفس. یغفر، یہ آپ پہچانے یغفر، یہ اس کا ٹیبل بھی ہم سیکھ چکے ہیں. یغفر ماضی ہے مضارع. آگے دیکھیے کیا ہے، رب اجعلنی، ربی کو ہٹا کے کیا پڑھیں گے، اجعلنی. ربی کو ہٹا کے ہم پڑھیں گے اجعلنی. کیوں پڑھیں گے حمزہ کی چیزیں ابھی ہم سیکھ چکے ہیں. اجعل بنا، نی بھی ہم سیکھ چکے ہیں. دیکھیے ساری چیزیں ہم سیکھ چکے ہیں، بس تھوڑا سا ذہن لگانا ہے آپ نے. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم عربی سیکھیں، قرآن سمجھیں، اس کورس کا سبق نمبر 17 کا اے والا پارٹ سیکھے جا رہے ہیں. اور آج کا یہ سبق انتہائی اہم ہے. اس میں ہم 2 دعائیں سیکھیں جو ہم نماز میں تشہد میں قعدہ اخیرہ میں، آخری تشہد میں، ہم درود شریف کے بعد ہم میں سے اکثر لوگ کو یہ دعائیں یاد ہوتی. آج ہم انہیں ڈیٹیل کے ساتھ سیکھیں گے، تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے. آج تک جو ہم نے گرامر پڑھا ہے وہ بھی اس میں اپلائی کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا کیا اس میں پایا جا رہا ہے، کہاں پر ماضی کا صیغہ ہے، کہاں مضارع ہے، کہاں امر ہے، کہاں نہی ہے، کہاں اسم فاعل ہے، کہاں اسم مفعول ہے، کہاں مصدر کا استعمال ہوا ہے. ایک دعا ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سیکھیں گے، دوسری دعا ہم آپس میں مل کر حل کریں گے. تو آئیے تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں. تو ہمارے سامنے یہ دعا ہے جو ہم درود شریف کے بعد پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ دعا خود سکھائی ہے، اور بڑی ہی جامع دعا ہے. اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے اظہار کے لیے بہترین الفاظ ہیں. رب کے حضور توبہ کرنے کے لیے بہترین الفاظ ہیں، بہترین کلمات ہیں. اگر ہم انہیں سمجھیں گے، پھر بڑی فیلنگ کے ساتھ، احساس کے ساتھ سمجھ کر اگر ان الفاظ کے ذریعے سے ہم دعا کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، تو ضرور اللہ تعالی ہماری دعا قبول فرمائے گا. تو یہ آئیے ہم اسے تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں. اللہم، اللہ تھا، اللہ اور میم مشدد مل گیا تو بنا اللہم، مانا اے اللہ. انی، اب یہ اصل میں تھا ان اور نی ضمیر متصل ہم پیچھے سیکھ چکے ہیں. تو نی، پھر انی آسانی کی خاطر یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. انی مانا بے شک میں. ظلمت یہ ہم پیچھے سیکھ چکے ہیں، اس ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس کا ٹیبل بھی سیکھ چکے ہیں. ماضی، مضارع، امر، نہی، اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر، یہ ساری چیزیں ہم اس سے پہلے سیکھ چکے ہیں. آپ بتائیں ذرا ظلمت یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ماضی ہے، یہاں بتایا گیا ہے. اور اس میں علامت جو ہے ماضی کی پہچان کیا ہے، ماضی میں آخر میں علامت لگتی ہے، تاپشتو لگ گیا تو ظلمت مانا میں نے ظلم کیا. اس کا مضارع یظلم، ضرب یضرب کے وزن پر ہے. امر اظلم بنانے کا طریقہ ہم پہلے سیکھ چکے. ہماری اس سے پہلے والی ویڈیوز، یعنی اس سے پہلے والے اسباق اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر جو لائک کا بٹن ہے اس پہ کلک کریں گے، اور ساتھ میں یہاں پر لکھا ہوا ہے ہمارے چینل کا نام الکتاب گائیڈ آفیشیل، اسے کلک کریں گے تو یہ ہوم پیج آپ کے سامنے کھلے گا. یہاں پر لکھا ہوا ہے سبسکرائب، اس پہ کلک کریں گے اور دوبارہ کلک کریں گے. یہ آل کا بٹن ہے بیل آئیکن پر، اس پہ کلک کریں گے تو ہماری ویڈیو آپ تک پہنچے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں دیکھیے، یہاں پر لکھا ہے پلے لسٹ، اس پلے لسٹ پر کلک کریں تو دیکھیے یہاں پر ہر کورس کا ایک فولڈر بنا ہوا ہے، اور اس میں اس کورس کی ویڈیوز ترتیب کے ساتھ دی ہوئی ہے. جس فولڈر پر بھی آپ کلک کریں گے، جیسے آپ عربی سیکھے ہیں، پارے امر کی ویڈیوز ہیں، نماز کی ویڈیوز ہیں، نورانی قاعدے والی ویڈیوز ہیں، جس فولڈر پر بھی آپ کلک کریں گے تو اس میں ترتیب کے ساتھ آپ کو اس کورس کی ویڈیوز آپ کو ملیں گی. نفسی، تو انی ظلمت کا معنی، ظلمت معنی میں نے ظلم کیا، انی کا معنی بے شک میں، اب ڈبل آ گیا نا، اس لیے ترجمہ کریں گے کہ اے اللہ میں نے ہی ظلم کیا ہے. نفسی اپنی جان پر، نفس مانا جان، نفس. تو نفس کی جمع آتی ہے نفوس اور انفس. نفوس اور نفوس نہیں، نفوس اور انفس، اور یہ ہے نفس، نفس نہیں نفس. نفسن. تو نفسی میری جان، تو ظلم تو نفسی بے شک میں نے ظلم کیا ہے، نفسی اپنی جان پر، ظلمن کثیرا بہت زیادہ ظلم کیا. اللہ میں شرمندہ ہوں، میں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیے ہوئے ہیں، تیری نافرمانی پر نافرمانیاں کرتا گیا. سب سے بڑا ظالم انسان وہ ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرے، اپنے آپ کو دھوکہ دے، اپنے مستقبل کو تباہ و برباد کرے، اپنے خالق سے کٹ جائے، اپنے پیغمبر کے مشن سے، ان کے طریقے سے ہٹ جائے. سب سے بڑا ظالم یہ ہے. دوسروں کا ظلم انسان کو نظر آتا ہے لیکن اپنا ظلم نظر نہیں آتا ہے. تو اس لیے انسان اپنے ظلموں کو یاد کرے کہ میں نے اپنے ساتھ بڑے ظلم کیے، اللہ مجھے معاف کر دے. پھر آگے ہے وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، و مانا اور، لا مانا نہیں. یغفر یہ آپ پہچانے، یغفر یہ اس کا ٹیبل بھی ہم سیکھ چکے ہیں.
یغفر ماضی ہے مضارع ہے یہاں بتایا گیا، اور علامت شروع میں یا ہے، علامت مضارع. یغفر اس کا ماضی کیا آئے گا؟ غفر. یغفر یہ بھی باب ضرب یضرب سے ہے. تو غفار یغفر ان کا ٹیبل مکمل ہم پیچھے مشق بھی کر چکے ہیں. غفار یغفر سے امر کیا آئے گا؟ اغفر. اغفر اس کے بنانے کا طریقہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں. اسم فاعل غافر، اسم مفعول مغفور. غافر معاف کرنے والا، اور مغفور جس کو معاف کیا جائے. اور مصدر آئے گا غفرنی، مصدر کیا ہے؟ مغفرہ، معاف کرنا. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ولا یغفر الذنوب، اور ذنوب جو ہے جمع ہے ذنبن کی، ذنبن کی جمع ہے ذنوب. ذنوب معنی ہوتا ہے گناہ، جرم. ولا یغفر الذنوب، اور بندہ کہتا ہے کہ وہ نہیں معاف کر سکتا ہے، نہیں معاف کرتا ہے، نہیں بخش سکتا ہے الذنوب گناہوں کو، یعنی گناہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. الا انت، الا معنی سوائے، پیچھے ہم سیکھ چکے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ. الا معنی سوائے. انت بھی سیکھ چکے ہیں. اب دیکھیں کتنے سارے الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں، ابھی تک جو پڑھا ہم نے وہ سارا سیکھ چکے ہیں. الا انت، اب صرف جوڑ سیکھنا ہے اپنے. سوائے تیرے، اے اللہ تیرے سوا کوئی گناہ کوئی جرم انسان معاف نہیں کر سکتا، اللہ تو ہی معاف کرنے والا. گویا کہ ولا یغفر الذنوب، اور نہیں معاف کرتا ہے الذنوب گناہوں کو، الا انت سوائے تیرے. پھر اس کے بعد ہے فاغفر لی. اب دیکھیے فاغفر لی اصل میں تھا فا الگ، پھر یہ اغفر اور یہ لی، یہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں امر ہے. غفر یغفر سے امر اغفر، اور اس کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ یہ حمزہ وصل ہوتا ہے کہ جب ملاتے ہیں ما قبل سے تو اس صورت میں یہ اس کی حرکت لکھی نہیں جاتی ہے، یہ سائلنٹ رہتا ہے. لکھنے میں تو آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. تو پڑھیں گے فاغفر لی، اصل میں تھا فاغفر لی. یہاں زیر کیوں آئے گا؟ چونکہ عین کلمہ زیر ہے. تو فاغفر لی، لی مانا مجھے، لی مانا میرے لیے، لیکن یہاں کریں گے مجھے. فاغفر لی بس معاف کر دے، لی مجھے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. مغفرہ، اب اسی فعل کا مصدر، یعنی جو فعل پہلے بیان ہوا ہے اسی فعل کا مصدر، اگر یہ مصدر ہے اس کا مصدر جو ہے آ جائے آبجیکٹ کے طور پر تو اس سے تاکید پیدا ہوتی ہے. جیسے پیچھے ہے ظلمت ظلمن، ظلمت نفسی ظلمن، اسی فعل کا مصدر مفعول بنا، آبجیکٹ بنا، تو اس سے جملے میں وزن ہوتا ہے، تاکید ہوتی کہ ظلمت ظلمن کثیرا. ایسے فاغفر لی مغفرتا من عندک، یا اللہ مجھے معاف کر دے. پھر آیا مغفرتا من عندک، اپنی طرف سے. عند مانا پاس، عندہو، عندہم، عندکا، عندکم. عندہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں، عندہ کا مانا پاس. عندکا آپ کے پاس. تو من عندکا آپ کے پاس سے، یہ دال کے نیچے زیر من کی وجہ سے جو ہم حروف جر پیچھے سیکھ چکے ہیں وہ زیر دیتے ہیں، اس لیے زیر آیا ہے. تو یا اللہ مجھے معاف کر دے، فاغفر لی پس مجھے معاف کر دے. مغفرتن خاص بخشش، خاص معاف کرنا، من عندک اپنے پاس سے، یہ تاکید ہے، یا اللہ اپنے پاس سے مجھے بخش دے، معاف کر دے. پھر اس کے بعد ہے ورحمنی، ورحمنی. اب یہ بھی یہاں دیکھیے واو ہٹا کے کیا پڑھیں گے؟ ارحم. یہاں پر ہا عین کلمہ زبر ہے اس لیے یہاں پر زیر آئے گا ارحم. لیکن جب ماں قبل سے پیچھے سے ملائیں گے تو اس صورت میں الف سائلنٹ رہے گا، حرکت نہیں آئے گی اس پہ. یہ ہم سیکھ چکے ہیں امر کے بیان میں، سبق نمبر 14 میں بھی، 15 میں بھی، 16 میں بھی ہم یہ سیکھ چکے ہیں. اور اس کا ٹیبل بھی ہم سیکھ چکے ہیں، غفارہ کا بھی اور رحیمہ کا بھی. تو ورحمنی، رحیمہ یرحم، اس کا ماضی مضارع، رحیمہ یرحم کس وزن پر ہے؟ سمع یسمع کے وزن پر ہے. رحیمہ یرحم، امر کیا آئے گا؟ ارحم، رحم فرما. اور ارحم نی مجھ پر رحم فرما، ملا کے پڑھیں گے ورحمنی، اور رحم فرما مجھ پر. اسم فاعل کیا آئے گا اس کا؟ راحم. اسم مفعول مرحوم، مصدر رحمتن، رحمتن. ورحمنی، یا اللہ مجھ پر رحم فرما دے، معاف بھی کر دے، یا اللہ رحم بھی فرما دے. معاف کرنا، درگزر کرنا، رحم فرما یعنی مزید نوازنا. اللہ اپنے نعمتوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے، نظر عنایت سے اللہ محروم نہ کرنا. تو یہ رحم ہے.
کہ اللہ کی نظر عنایت بھی ہو, اللہ نوازے بھی, اپنی رحمتوں کی بارش بھی کر دے, تو ورحمنی, اللہ رحم بھی فرما مجھے. پھر آگے ہے انک انت الغفور الرحیم. 3 لائنوں کا سبق ہے یہ, ہم چونکہ یہاں سلائڈز چلتی رہتی تو لگتا بڑا ہے. انک انت الغفور الرحیم. اب دیکھیے, ان مانا بے شک, کا مانا تو, آپ, انت مانا بھی آپ, تو. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کہنا زیادہ توحید ہے اس میں, کہ چونکہ اس میں یکتائی ہے, اکیلا پن ہے, تو بے شک تو, اور یہاں بھی انت تو ڈبل آیا, اس لیے ترجمہ کیا کریں گے, بے شک تو ہی ہے, تو ہی ہے. جیسے وہاں پیچھے میں ترجمہ کیا تاکید کا, انک انت الغفور الرحیم, بے شک تو ہی ہے الغفور, معاف کرنے والا, بخش دینے والا, الرحیم, رحم کرنے والا, بے حد رحم کرنے والا, مسلسل رحم کرنے والا. کہ اللہ تو ہی بخشنے والا بھی ہے, رحم کرنے والا بھی. انسان ان الفاظ میں اس طرح سچے دل سے توبہ کرے, لیکن توبہ کے لیے شرط ہے کہ انسان جس ڈائریکشن میں جا رہا ہو, جس ٹریک پر چل رہا ہو, اس سے واپس آ جائے. اگر وہ غلط ٹریک ہے تو اس سے واپس پلٹے, صحیح گاڑی میں بیٹھے, صحیح ٹریک پر چلنا شروع کرے, تو پھر سچی توبہ ہوگی. ورنہ انسان غلط راستوں پر چل رہا ہے اور دعا بھی کر رہا ہے, پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے, تو یہ توبہ نہیں ہے, بلکہ انسان اپنے ساتھ دھوکا کر رہا ہے, اور اس طرح شیطان اس کو پٹی پڑھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں سچے دل سے رب کے حضور دعا کرنے کی, توبہ کرنے کی, استغفار کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے, اور استقامت دے اعمال صالحہ پر, ایمان پر. اب ہم دوسری دعا سیکھتے ہیں. یہ دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, یہ بھی بڑی جامع دعا ہے, جو نماز میں اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے, پڑھتے ہیں. یہ نیک اعمال کی دعا ہے, اولاد کے لیے دعا ہے, والدین کے لیے دعا ہے, اور تمام مومنین کے لیے یہ دعا ہے. اور پیچھے والی دعا استغفار کی بہترین دعا تھی, توبہ کی بہترین دعا تھی, اللہ سے رحمت اور مغفرت کی درخواست کی بہترین دعا تھی. یہ بھی اسی سے ملتی جلتی دعا ہے. اب یہ دعا آپ کے سامنے ہے, اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں, اور آپ بھی سوچیں گے ایک ایک لفظ پر. اسی طرح آپ نے قرآن میں بھی دیکھنا ہے. اب دیکھیے یہاں پر ہمارے سامنے لفظ ہے ربی, تو ربی جعلنی. اب یہ ربی جو ہے اصل میں تھا ربی, کیا تھا اصل میں, یہ ربی تھا. ربی مانا میرا رب. اب یہاں لکھنے میں یاد نہیں آیا, تو ربی قرآن کا رسم الخط میں یہاں لکھتے نہیں ہے, تو ربی میرا رب. اب چونکہ یہ دعا ہے اس لیے ترجمہ کرتے ہیں ہم یا ربی کا ترجمہ, یعنی اے میرے رب. اب آگے دیکھیے کیا ہے, ربی اجعلنی. ربی کو ہٹا کے کیا پڑھیں گے, اجعلنی. ربی کو ہٹا کے ہم پڑھیں گے اجعلنی. کیوں پڑھیں گے حمزہ کی چیزیں, ابھی ہم سیکھ چکے ہیں. امر, کہ ہم یہ حمزہ وصل ہوتا ہے, جب ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ حمزہ لکھنے میں تو آتا, پڑھنے میں نہیں آتا. یہ امر میں حمزہ ہوتا ہے, حمزہ وصل. اب جب الگ پڑھیں گے تو اجعلنی پڑھیں گے, حمزہ کی جزیر جو کہ عین کلمہ زبر ہے, اجعل. اور اس کا ٹیبل بھی ہم سیکھ چکے ہیں, جعل یجعل, جعل اس نے بنایا, یجعل وہ بناتا ہے, اجعل بنا, اجعل بنا, نی بھی ہم سیکھ چکے ہیں. دیکھیں ساری چیزیں ہم سیکھ چکے ہیں, بس تھوڑا سا ذہن لگانا ہے آپ نے. اجعلنی بنا دے, نی مجھے کیا بنا دے, مقیم الصلاۃ. مقیم یہ ہم ٹیبل آگے سیکھیں گے. مقیم مانا قائم کرنے والا, الصلاۃ, صلاۃ سیکھ چکے, نماز قائم کرنے والا, اے اللہ مجھے بنا دے. ومن ذریتی, تو گویا کہ اعمال صالحہ کے لیے دعا کی, اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما, اس پر ثابت قدمی عطا فرما. ومن ذریتی, ذریت کہتے ہیں, اردو بھی کہتے ہیں ذریت, نسل, اولاد کو. ومن ذریتی, تی یا لگ گیا, میری, یا اللہ میری اولاد کو بھی یا اللہ یہ چیز عطا فرما کہ وہ اعمال صالح کرے. اس میں رب سے تعلق کا بہترین ذریعہ نماز ہے, یا اللہ اس پر قائم و دائم فرما مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی. پھر ربنا کا معنی ربہ اس کا رب, ربی میرا رب, اور ربنا ہمارا رب. تو ربنا اب یہ دعا ہے, تو اے ہمارے رب, یا ربنا تھا اصل میں, اے ہمارے رب. وتقبل, و مانا اور, تقبل یہ بھی ہم آگے سیکھیں گے, یہ بھی فعل امر ہے لیکن اللہ کے لیے دعائیہ لفظ ہے. تقبل قبول فرما, دعا اصل میں تھا دعائی, میری دعا. تو یہاں پر
رکیں گے، یا لکھنے میں نہیں آئی ہے، یہ قرآن کا رسم الخط ہے. تو ربنا اے ہمارے رب، وتقبل دعائی تھا کہ اللہ میری دعا قبول فرما. اب رکیں گے تو پڑھیں گے ربنا وتقبل دعا. اب دیکھیے کتنا آسان ہے. آگے دیکھیے سیم وہی الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں. ربنا مانا اے ہمارے رب. اب ملا کے پڑھیں گے ربنا اغفر لی. ابھی ہم پہلے اس سے سلائیڈ پہلے جو تھی اس میں سیکھے ہم نے. ابھی ہم نے اس سے پہلے والی جو سلائیڈ تھی وہاں ہم نے سیکھا اغفر لی، اس سے پہلی دعا میں. تو اغفر مانا معاف کر، غفر یغفر سے امر ہے، اغفر. تو ربنا اغفر ملانے کی صورت میں یہ علی پڑھا نہیں جائے گا. ربنا اغفر اے ہمارے رب معاف فرما، لی مجھے، ولی والدیہ دیکھے ساتھ میں آیا ولی والدیہ، والدین یہ اردو میں ہم بولتے ہیں، ولی والدیہ اور میرے والدین کو بھی اللہ معاف فرما. دیکھیں اپنے لیے بھی دعا ہو گئی، والدین کے لیے بھی دعا، وللمؤمنین اور سارے مومنوں کے لیے بھی دعا ہو گئی. اور اس میں مومن مرد ہو یا مومن عورتیں سب شامل ہیں. وللمؤمنین یہ اللہ تمام مومنوں کو بھی اللہ معاف فرما، چاہے وہ مومن مرد ہو چاہے مومن عورتیں ہوں. یوم کب؟ یوم یقوم الحساب. یوم مانا دن، یقوم اس کے بعد والے سبق میں ہم سیکھیں گے. یہ یقوم ایسے تو فعل مضارع ہے لفظ، اور اس کے معنی ہے کھڑا ہونا، قائم ہونا. قام وہ کھڑا ہوا، یقوم وہ کھڑا ہوتا ہے. اور یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہوگا، یعنی جس دن حساب و کتاب لیا جائے گا، یعنی قیامت. یا اللہ اس دن مجھے بھی، میرے والدین کو بھی، مومنوں کو بھی یا اللہ معاف فرما دینا، بخش دینا، درگزر کا معاملہ فرمانا، آسانی اور سہولت کا اللہ معاملہ فرمانا. پھر ایک بات پڑھ لیتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعا اے ہمارے رب میری یہ دعا قبول فرما دے. ربنا اغفر لی ولوالدی اے ہمارے رب مجھے معاف فرما، میرے والدین کو معاف فرما، وللمؤمنین اور تمام مومنوں کو معاف فرما. یوم یقوم الحساب جس دن حساب و کتاب قائم ہوگا، حساب لیا جائے گا، جس دن اعمال تولے جائیں گے، اللہ اس دن آسانی اور سہولت معاملہ فرما. اللہ تعالی ہمیں بھی اعمال صالحہ کی توفیق دے اور توبہ پر استقامت نصیب کرے، اور اللہ تعالی ہم سے درگزر کا، لطف و عنایت کا، کرم نوازی کا اللہ معاملہ فرمائے. اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی سے نوازے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.